دور جدید میں دعوت دین کی اسلوب کیا ہیں؟ یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے کہ دور جدید میں دعوت دین کے اسلوب کیا ہیں، اس کے حصول کے لیے کیا جو طریقہ کار ہے وہ اپنایا جانا جو ہے وہ مجرب ہے اور آزمودہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ بھی سوال بڑا ہی اہم ترین سوال ہے کہ اس دور میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، مذہبی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، بولتا ہے تو بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو دعوت دین کے 3 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے داعی، اور دوسری چیز دعوت جسے آپ میسج کہتے ہیں، اور تیسری چیز مخاطب جس کو آپ کچھ دے رہے ہیں۔ تو اس میں 2 چیزیں اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے مخاطبین، جن سے آپ مخاطب ہیں، ان کے دائرے کار کو سمجھیں۔ مثلا ایک آدمی سادہ سمپل انداز والا آدمی ہے، اس کو آپ لمبے چوڑے فلسفے سنانا شروع کر دیں، لمبے چوڑے دلائل سنانا شروع کر دیں، وہ تو سادہ آدمی ہے، وہ چائے پلائیں، کھانا کھلائیں اور اس کو دین کے لیے لے جائیں، نماز پڑھائیں، روزہ رکھائیں۔ ایک آدمی اسی طرح آ گیا، سادہ آدمی تھا، ہمارے استاد کے پاس، کہنے لگے حضرت یہ قرآن مجید جو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح دیکھا تو دیکھا کہ یہ عام سادہ جھٹکا آدمی ہے۔ کہا کہ آپ نے قرآن جی پڑھا ہوا ہے؟ کہا کہ جی۔ کہنے لگے قرآن جی لاؤ۔ قرآن جی لا، کہنے لگے کہ قرآن جی کھولو۔ قرآن جی کھولا تو کہنے لگے کہ دیکھو اس کے اندر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگی لکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بس یہی دلیل ہے، پڑھتے رہو۔ ساتھ والے نے پوچھا بھی حضرت آپ نے کوئی اس کو دلیل نہیں دی؟ کہنے لگے کہ سادہ آدمی تھا، میں دلائل میں الجھ جاتا تو اس کو بھی الجھا دیتا اور اپنے آپ کو بھی پھنسا دیتا، مشکلات میں داخل کر لیتا۔ یعنی کہ جس کو جو زبان میں سمجھ آتی ہو اسی سادہ الفاظ میں سے بات سمجھائی جائے، اس کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ معاملے کو نہ کیا جائے۔ دوسری چیز، دوسرا طبقہ، یہ پہلا طبقہ ہے ناظرین، دعوت کے اعتبار سے، مخاطب کے اعتبار سے پہلا طبقہ سادہ لوگ۔ ان کو لمبے چوڑے فلسفے اور لمبے چوڑے دلائل نہ سمجھائیں، سکھائیں، ان کو سادہ سمپل باتیں بتائیں اور ان کو سیدھے کریں اور دین کی طرف لائیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو مذہبی روایات پسند طبقہ ہے۔ ان کو صرف 2 چیزوں سے آپ نے بچانا ہے، تعصب اور تشدد میں نہیں جانے دینا۔ ماشاءاللہ، یہ بہت آپ نے گہری بات کی ہے، ذرا تھوڑی وضاحت اس پہ تعصب اور میں تشدد چاہوں گا کا آپ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ ان کو نماز، روزے اور دین کے مسائل بتاتے ہیں، ان کے اندر ایسی تعصب پیدا کر دیتے ہیں، وہاں سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، وہاں سے تشدد پیدا ہوتا ہے، وہاں سے بعد دفعہ مسائل زیادہ الجھاؤ کا شکار، دہشت گردی، اور جسے آپ جو معاشرہ جن چیزوں کا شکار ہے، شدت پسندی ہے۔ تو دینی لوگ جو ہیں ان کو تعصب اور تشدد والے مسائل سے ہٹ کے ایسے مسائل بتائیں جس سے اس کی انفرادی زندگی بھی بہتر ہو جائے اور ان کی اجتماعی زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ اور تیسرا طبقہ ناظرین ہمارا جدید طبقہ ہے، جسے آپ ماڈرن طبقہ کہہ لیں، جدید طبقہ کہہ لیں، سیکولر طبقہ جو نا، وہ ان کے سوالات بالکل اور ہیں، ان کے دلائل بھی کچھ اور ہیں۔ اب مثلا ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اس کے دلائل بالکل اور ہیں۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو رب رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو نعوذ باللہ قرآن مجید کو نہیں مانتا، اس کو قرآن مجید کے دلائل دیں گے آپ، وہ مانے گا ہی نہیں۔ اس کے لیے عقلی سوالات ہیں، عقلی مثالیں ہیں، اور اسی طرح جنرل نالج کی مثالیں ہیں۔ اس طرح کی مثالوں سے وہ موٹیویٹ ہوگا دین کی طرف۔ مثلا آپ اس کو کہیں قرآن و سنت کو چھوڑو، آپ رب رسول کو چھوڑو، سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھو۔ یہ آسمان جو بغیر ستونوں کھڑا ہے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ یہ بغیر بنانے والے کے بن سکتا ہے؟ بھئی آسمان چلے دور ہے، آپ اپنے پاؤں نیچے زمین کو دیکھ لو، پاؤں نیچے زمین تو دور نہیں ہے نا، اس کو دیکھو، اس کے اندر غور خود کرے۔ ایک ہی زمین میں مختلف، ایک سال میں مختلف فصلیں آپ، اور رنگ برنگ کی فصلیں، اور اسی طرح میوہ جات ہیں، مختلف میوہ جات ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ چلیں وہ نہ دیکھیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، نہ آسمان سے اللہ اور رسول کو دیکھیں، نہ زمین سے، اپنے نفس میں دیکھ لیں۔ مثلا یہ ناخن ہے، آپ ہر 15 دن مہینے بعد کاٹتے ہیں، لیکن یہ پیچھے سے کوئی زمین تو نہیں ہے کہ پیچھے سے وہ اگائی جا رہی اور آئی۔ اب بال ہے، داڑھی کے بال ہے، کاٹتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں۔ تو عقلی اعتبار سے ناظرین یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جدید طبقے کو، جدید جو اسلوب رکھنے والے بچے ہیں، ان کو یہ سمجھانے کے لیے کافی۔ مثلا آپ رات سوتے ہیں، مثلا رات سوئے، آپ دیکھیں آپ کی گاڑی میں اگر اس کی ٹیوننگ کا مسئلہ ہو، ٹیوننگ والا مسئلہ ہو، تو تقریباً 1 مہینے میں 2 3 5 10
10,000 रुपए तकरीबन ट्यूनिंग में लग जाते हैं, और फिर भी गाड़ी अभी उसी रफ्तार में नहीं चल रही होती जिस रफ्तार में उसको होना चाहिए था और जिस तरह उसको चलना चाहिए। इसी तरह नाज़रीन आप अकली एतबार से देखें, जिस वक्त आदमी थका मांदा रात को आता है, हत्ता कि बीवी को भी कहता है बस बस अब मैं जो है ना वो थक गया हूँ, मुझे सोने दे, लेकिन कमाल कुर्बान जाए अल्लाह की ज़ात पे, रात सुलाने के बाद ऐसे आपकी ट्यूनिंग करके उठाती है जैसे जो है ना बंदा आज ही माँ के पेट से आया है। अब इस चीज़ को देखें। इसी तरह आप देखें नाज़रीन, आप जुनैद भाई को देख लें, जुनैद भाई के आप बाल देखें माशाल्लाह खूबसूरत हैं। इनको इसी तरह बाकी लोग हैं, उनके बालों को अगर देखा जाए तो ये बाल अगर आप मसनूई लगाएं तो एक बाल के आप तकरीबन 50-100 रुपये लगाएं तो आप, ये अल्लाह का करम है मेरे और आपके ऊपर जिसको अल्लाह ने मियाँ बरादरान में शरीक नहीं किया। तो इसी तरह नाज़रीन आप देखें ये जदीद तबके में इस तरह की मिसालों से लोग बड़े मोटिवेट होते। मसलन आप ये सांस ले लें, दिल का सांस वाला मसला है, यही चीज़ आप अगर सांस ऑक्सीजन इस्तेमाल करें ख़रीद के तो नाज़रीन 1 साल के अंदर, तकरीबन 1 साल के अंदर आम अंदाजे के मुताबिक 4 से 4.5 करोड़ रुपए की आदमी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है। तो जिस आदमी की 30 साल उम्र होगी तो वो गया कि 1.5-2 अरब आदमी, 1.5-2 अरब का सिर्फ अल्लाह का इस एतबार से मकरूद है कि वो सांस ले रहा है। इसी तरह जिगर की मिसालें हैं। तो 3 तबके बनते हैं नाज़रीन हमारे, एक सादा तबका, उसके लिहाज से एक अलग निसाब तैयार करें, उसकी दावत का अलग उसलूब है। दूसरा मजहबी रिवायात पसंद तबका, उनको आप दीनी रिवायात पे रखें और तासुब तशद्दुद से दूर रखें। और तीसरा तबका जो जदीद या मॉडर्निज़म रोशन ख्याल तबका है, वो लॉजिक पे चलते हैं, अक्ल पे चलते हैं, तो उनको उसी तरह के दलाइल देंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ तीनों तबके आपके मुआशरे के एक अच्छा उनसर बन जाएंगे। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।